مائیکل اینجلو کی جنوں آثاری کا ایک اور قصہ ہے، لیکن اس سے پیشتر میں حوالہ دوں گا شفیق الرحمان کے لازوال سفرنامے برساتی کا، کہ روم میں ٹورسٹ کی ایک بس جو ہوتی ہے وہ ایک چرچ کے باہر کھڑی ہوتی اور وہ گائیڈ انسٹرکٹ کر رہا ہے، جو لوگوں کو بتا رہا ہے. تو ایک بوڑھا امریکن ہے، تو وہ کہتا ہے اب آپ ہمیں کہاں لے کے جائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں مائیکل اینجلو کا بنا ہوا مجسمہ موسیٰ اس چرچ میں ہے. تو وہ بوڑھا امریکی 100-150 سیڑھیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آج میرا موسیٰ کے بغیر ہی گزارا ہو جائے گا. لیکن میرا گزارا نہیں ہو سکتا تھا. میں نے وہ 100-150 سیڑھیاں طے کیں اور مائیکل اینجلو کا یہ شاکار موسیٰ دیکھا. اس کی جنوں آثاری کا ایک قصہ اسی کے حوالے سے، کہ ایک میں بات عرض کر دوں کہ جب لوگ مجسمے بناتے ہیں پلاسٹر آف پیرس یا باقی مٹی وغیرہ سے نہیں بلکہ تراشتے ہیں پتھر سے، تو باریک سی دھول اٹھتی ہے اس میں سے اور وہ آنکھوں میں جاتی ہے. وہ آنکھوں کے لیے بڑی مضر ہوتی ہے. چنانچہ بیشتر مجسمہ ساز جو ہوتے ہیں ان کی نظر بہت کمزور ہو جاتی ہے آخر میں. اگر ہم اپنے مشرق کی طرف آئیں تو یہاں پہ جو ماسٹر تھے منیچر کی، یعنی ایک ایک بال کے ساتھ انہوں نے ساری عمر وہ چھوٹی چھوٹی مصوری کی. وہ کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں اندھے ہو جاتے تھے اور ان کو معاشرہ بہت عزت دیتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کریٹیوٹی کے لیے اپنی آنکھیں قربان کر دی. یہ پاموک کی کتاب ہے مائی نیم از ریڈ، ابھی میں اس کا تذکرہ کروں گا، اس میں بھی یہ قصہ درج. چنانچہ آدھی رات کے وقت وہ مجسمہ مکمل ہوا اور وہ جنوں کی حالت میں ہی تھے مائیکل اینجلو. تو اس کو کہتے ہیں، مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو مکمل موسیٰ ہے، تو بولتا کیوں نہیں؟ وہ تو پتھر تھا، اس نے کہاں بولنا تھا. موصوف طیش میں آ گئے، دوبارہ کہا بولتے کیوں نہیں بولا. تیشہ لیا اور اس کے گھٹنے پہ ضرب لگائی زور سے، کہتا بولو. اچھا اس نے کیا بولنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہی پرفیکٹ کاملیت والا جو مجسمہ تھا وہ مجروح ہو گیا. اور میں نے باقاعدہ جب میں روم گیا ہوں حضرت موسیٰ کا وہ مجسمہ دیکھا ہے تو میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پہ وہ ایک چپ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں پہ اس نے تیشہ مارا. ہمارے ایک اور دوست عسکری میاں ایرانی میرے کلاس فیلو تھے، مسلمان اسکول میں میرے ساتھ پڑھتے تھے. تب ان میں کوئی جنوں کے آثار بھی نہیں تھے، مصوری کے بھی نہیں تھے، اور ہمیں بھی کوئی ادب کے یا ٹی وی وغیرہ کے آثار نہیں تھے. بس نوجوان لڑکے تھے، 8ویں 9ویں میں پڑھتے تھے اور کچھ دین میں نہیں تھا کہ کل کیا ہوگا، بے خبری تھی. بعد میں عسکری میاں ایرانی اس نے NCA سے تعلیم حاصل کی، وہاں لیکچرر بھی رہا، اور وہ اس کی جو خصوصیت تھی وہ اور کسی پاکستانی مصور میں نہیں تھی. اس کے پاس کچھ پرانے مخطوطے تھے. ان کے والد صاحب حکمت کرتے تھے، بیڈن روڈ پہ رہتے تھے، ہمارے ہمسائے تھے. ان کے پاس کو 150-200 سال پرانے مخطوطے اور تعویذ تھے. تو عسکری نے ان کو پیٹرن بنایا اور اس کی تصویروں میں خطاطی بھی ہوگی بڑی باریک، اور وہ پرانے نسخوں کا جو قدامت ہوتی ہے نا تو براؤن رنگ میں وہ پینٹ کرتا تھا. میرے پاس اس کا ایک نسخہ کہہ لیجئے موجود تھا جو میری بیٹی لے گئی. اس کے علاوہ میرے پاس اور اس کی کوئی چیز نہیں ہے. اس پروگرام کی تیاری سے پہلے میں نے ان کی بیگم سے رابطہ کیا کیونکہ ہی ڈائڈ ویری ینگ. تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں گھر میں کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کی اور میں ان کی تصویر وہ بھیج دوں گی سیل فون پہ. لیٹس سی کہ ان کو یاد رہتا ہے یا نہیں رہتا. تو ایک بات عسکری کے بارے میں، اس کو جیولر کہا جاتا ہے. یعنی جس طرح سنیار جو ہے بہت باریکی سے نگینے جڑتا ہے، اس طرح وہ خطاطی کے اور مختلف شبیہوں کے گھوڑے بھی بڑے اچھے بناتے تھے. وہ جڑتے چلے جاتے تھے اور ان کا موازنہ کیا جا سکتا ہے. آسٹریا کے کلم تھے، ان کو بھی جیولر کہا جاتا. چنانچہ عسکری میاں ایرانی بہت کم کام کیا لیکن بہت بڑا کام کیا اور جلدی چلے گئے. کیا آپ جانتے ہیں کہ قدرت کے رنگوں میں سب سے کم رنگ کون سا استعمال ہوا؟